حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ عزیز دوستو، ختم نبوت کے عنوان سے منعقدہ اس کامیاب ترین پروگرام پر جہاں سارے ایم ایس او راولپنڈی کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، یقیناً یہ ان کا حق بنتا ہے۔ میں بھی سب سے اپنی گفتگو کا آغاز بھائی فاروق معاویہ اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دینے سے کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں اس پروگرام کے انعقاد میں صرف فاروق بھائی نہیں، صرف ایم ایس او پنڈی نہیں، بلکہ آپ جو یہاں موجود ہیں ایک ایک کارکن، اس کی دن رات کی محنت ہمیں نظر آ رہی ہے جو آج یہ کامیاب پروگرام منعقد ہوا۔ دوستو، اس پروگرام کا عنوان ہے شعور ختم نبوت۔ یہ پروگرام انعقاد کیا گیا ہے ختم نبوت کی اس قانون سازی سے متعلق جو آج سے 50 سال قبل ہمارے ملک میں کی گئی، اسی سلسلے کی کڑی میں یہ پروگرام منعقد ہوا۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا یہ قانون سازی ہمیں گھر بیٹھے نہیں ملی، یہ قانون ہمیں ٹرے میں نہیں دیا گیا۔ قاضی مشتاق صاحب بتا رہے تھے اس قانون کے لیے ہمارے نوجوانوں نے قربانیاں دیں۔ 10,000 نوجوان قاضی صاحب بتا رہے تھے کہ لاہور میں ایک وقت میں شہید کر دیے گئے۔ وہ وقت یاد کریں، شاہد خاقان صاحب چلے گئے ہیں، وہ ابھی ہوتے تو وہ ان سے میں پوچھتا اور وہ آپ کو پھر بتاتے 1954 میں وہ کیسا ماحول ہوگا، وہ کیسا سما ہوگا جب ناموس رسالت کی بات ہوگی اور نوجوان نکل رہے ہوں گے، گلیوں میں کٹ رہے ہوں گے، ایک ہی مطالبہ ہوگا، ہم ناموس رسالت پر پہرا دیں گے، ہم ناموس رسالت پر کوئی قدم برداشت نہیں کریں گے۔ 1954 ہو یا 1974 ہو یا 2024 ہو، الحمدللہ اس ملک کے جوانوں میں، مسلمانوں کے جوانوں میں اور بالخصوص ایم ایس او کے جوانوں میں وہ جذبہ آج بھی زندہ ہے۔ میں کہنا چاہوں گا، مجھے یقین ہے 1954 کے نوجوانوں کو تو ہم نے نہیں دیکھا، مگر ایم ایس او کے یہ نوجوان جو آج میرے سامنے بیٹھے ہیں یقیناً اسی جذبے سے سرشار ہوں گے۔ اگر آج وہ وقت آتا ہے تو یقیناً ایک لمحے کے لیے بھی جان دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کیا سب کہتے ہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ عزیز دوستو، ناموس رسالت اس ملک کا مسئلہ نہیں، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، ہماری جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ بعد میں ہے۔ سب سے پہلے اگر ہمیں کوئی چیز عزیز ہے تو وہ کیا؟ ناموس رسالت۔ ہاں، ناموس رسالت۔ یہ ملک کیوں بنا تھا؟ کیا یہ ملک ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے بنا تھا؟ ہمارے آباء و اجداد نے کسی زمین کے لیے، حکومتوں کے لیے قربانیاں دی تھیں، لاکھوں کی تعداد میں جانیں قربان ہوئی، گھر بار چھوڑے، بچیاں یتیم ہوئی، عورتوں کی عزتیں آبرو ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں ایک ایسی ریاست چاہیے تھی جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس محفوظ ہو، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام نافذ کیا جا سکے۔ افسوس، آج 77 سال گزرنے کے بعد بھی کیا ہمارے اس ملک میں زمین کے اس ٹکڑے پہ وہ مقصد پورا ہوا؟ وہ نظام نافذ ہوا؟ کیا ہماری عدالتی نظام اس نظام کے مطابق ہے؟ نہیں۔ ایم ایس او کیا چاہتی ہے؟ ایم ایس او وہی نظام لانا چاہتی ہے۔ ہم کوئی نئی بات لے کے نہیں آئے، ہمارا کوئی نیا مشن نہیں ہے، ہم اس مشن کی تکمیل چاہتے ہیں جس کے خاطر ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی۔ ہم چاہتے ہیں جس خاطر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو، ہمارا عدالتی نظام بھی اس نظام مصطفیٰ کے مطابق ڈھل جائے، ہمارا تعلیمی نظام بھی اس نظام مصطفیٰ کے مطابق ڈھل جائے۔ افسوس، نہ عدالتی نظام اس طرح کا بن سکا، نہ تعلیمی نظام اس طرح کا بن سکا، نہ بینکاری اس طرح ہو سکی، اور کہنے کو ہم آج بھی اسلامی مملکت پاکستان ہیں۔
عزیز دوستو واپس عنوان پہ آتا ہوں. ناموس رسالت کا تحفظ ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی تاکہ اپنے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچا سکیں, اور آپ نے اس جماعت کے ذریعے وہ پیغام پوری دنیا میں پہنچایا, وہ اسلام پوری دنیا میں پہنچایا. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے ساتھ ساتھ اس جماعت کی ناموس کا بھی تحفظ کرنا ہے. جس طرح ناموس رسالت ہماری زندگی کا مشن ہے, اسی طرح ناموس صحابہ بھی ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے. افسوس آج ہمارے ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو قانون بنا اس پر بھی حملے کیے جاتے ہیں, اور ناموس صحابہ پر بھی ہم دیکھتے ہیں پے در پہ حملے کیے جاتے ہیں, اور ملزمان آزادانہ گھوم رہے ہوتے ہیں, یہاں سے بھاگ جاتے ہیں. ہمارا مقصد ناموس رسالت پر بھی پہرا دینا ہے, ہم نے ناموس صحابہ کا بھی تحفظ کرنا ہے. افسوس آپ دیکھیں اس ملک میں متفقہ قانون سازی ہوئی. جس طرح 1974 میں قانون بنا اسی طرح 2023 میں بھی ایک قانون بنا. ناموس صحابہ سے متعلق ایک آئینی ترمیم ہوئی, ایک قانونی ترمیم ہوئی, مگر 1 سال گزر گیا, آج تک ہمیں وہ قانون نافذ ہوتا نظر نہیں آیا. بتائیں کیا ہم وہ مقصد حاصل کر سکے جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی؟ نہیں وہ مقصد حاصل ہو سکا. عزیز دوستو اپنی اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں. قاضی صاحب آپ کو بتا رہے تھے آج کے نوجوان کو دیکھیں وہ کس بیرا روی کا شکار ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے ان امور سے نکالا, اللہ تعالیٰ نے ہماری جوانیاں اس دین کے لیے مختص فرمائی, ہماری صلاحیتوں کو اس دین کے لیے لگا رہا ہے. آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے بڑا فضل ہے کہ ناموس رسالت, ناموس صحابہ, غلبہ اسلام اور استحکام پاکستان کے لیے کوشاں ہیں. غلبہ اسلام بھی اسی وقت ہوگا جب ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کا تحفظ ہوگا, اور استحکام پاکستان بھی اسی وقت ہوگا جب ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کا تحفظ ہوگا. وآخر دعوانا